الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم سبحان اللہ برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم سبحان اللہ وجواهر الحكم سبحان اللہ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه سبحان اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور سبحان اللہ صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان اللہ الصوم لي وأنا أجزى به أو كما قال عليه الصلاة والسلام هو شهر أوله رحمة أوسطه مغفرة آخره عتق من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان اللہ إن الله وملائكته يصلون على المتساهلين سبحان اللہ أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان اللہ من أحبه فقد أحبني أو كما قال عليه الصلاة والسلام ومن أحبني كان معي في الجنة سبحان أو اللہ كما قال عليه الصلاة والسلام من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل عليها سبحان أو اللہ كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان اللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان اللہ محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، صاحبوں، ساتھیوں، آج رمضان المبارک کا تیسرا دن 18 رمضان 1445 ہجری۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کے روزے بھی رکھے، رات نماز تراویح بھی ادا کی۔ وہ لوگ بھی بڑے خوش نصیب ہو حسین جڑے آخری عشرے دے وچ سنت الاعتکاف کم و بیش 10 دیواراں اللہ دے گھر وچ اعتکاف کر سکتے۔ محترم ساتھیو، جس طرح عہدہ بڑا ہوتا ہے
مسئولیات بھی زیادہ ہوتی ہیں اور اسی طرح ذمہ داریاں بھی بڑیاں ہوتی ہیں اور نقصانات خطرے بھی ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک بہت عظیم مہینہ ہے۔ اللہ پاک نے اس رمضان کو سارے مہینوں کا افسر بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کے مطابق مفہوم اس طرح ہے، غیر رمضان کی تسا نماز فرض پڑھسو تو فرض دا ثواب ہے، اگر غیر رمضان کی نفل پڑھسو تو نفلہ دا ثواب ہے، رمضان کی نفل پڑھسو تو فرضاں دے برابر ثواب ہے اور فرض پڑھسو تو 70 فرضاں دے برابر ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض علماء اس مہینے کو سیزن دا مہینہ آتے ہیں۔ اللہ پاک نے کتنی اپنی رحمت دا نزول فرمایا ہے، روزانہ 70 ہزار بندیاں دی بخشش دا اعلان ہوتا ہے اور جمعے والی دیوار افطار دے ٹائم دا لاکھ بندیاں دی بخشش دا اعلان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ آخری دیہاڑے پہلے دن تو لے کے آخر تک جتنیاں دی بخشش دا اعلان کیتا گیا ہے، مجموعہ کر کے آخری دیہاڑے اتنیاں دا اور اعلان کیتا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں کہہ بغیر محبت دے رنگ چ آدا ہونا، گھر دے وچ اچھی چیز تیار ہوندی پئی ہوئے، بال لوڑ جا کے آدن اماں اے ککڑ ساڈے واسطے پکدی پئی ہے، اماں منہ چوم کے آدھی ہاں میرا پتر تیرے واسطے پکدی پئی ہے، بازے بالا بھی عادت ہوندی ہے دوبارہ مڑ پیار نہ پوچھتے اماں اے ساڈے واسطے ہے، اماں مڑ منہ چوم کے آدھی ہاں میرا پتر ٹھہر جاواں اے تیرے واسطے ہے، بچہ دوبارہ مڑ پوچھدا ہے اماں اے سالن ساڈے واسطے پکدا پیا ہے، ہاں میرا پتر اگر تیرے واسطے نہیں پکدا پیا تا میں نو پکا کے کرنا ہے، مینوں انجے معلوم ہوندا ہے اسی محبت جا کے اللہ نال گل کریندے ہیں، کیونکہ اللہ دی محبت اماں دے 70 گنا زیادہ پیار نال ہوندی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ دی بخشش دا ذریعہ ساڈا بندا پیا ہے، اللہ پاک فرمائندے نے ہاں تہاڈا بندا پیا ہے، اللہ ساڈی بخشش ہو گئی سی، اللہ پاک فرمائندے نے ہاں تہاڈی بخشش ہو گئی سی، اسی مڑ فکر مند ہو کے آنے اللہ اسا اتنا گناہ کیتے ساڈی بخشش ہو گئی سی، اللہ پاک فرمائندے نے میرے بندیا اگر میں تیری بخشش نہ کرنی ہوندی تینوں میں روزہ نہ رکھن دیواں ہاں، اگر میں تیری بخشش نہ کرنی ہوندی تینوں اپنے گھر نہ آون دیواں ہاں، اگر میں تیری بخشش نہ کرنی ہوندی تینوں دعا واسطے توفیق نہ دیواں ہاں، اگر میں تیری بخشش نہ کرنی ہوندی تینوں یہ فکر بھی نہ دیواں ہاں، تیرے دل دے وچ یہ بخشش دا خیال آ گیا ہے، گناہ معاف کراون دا خیال آ گیا ہے، یہ خیال آونا ہی پیغام سمجھ کے میں تیری بخشش دا اعلان پیا کرے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ پیارے بھائیو، رمضان المبارک بڑی مبارک گھڑیاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ایک درخت دے تنے دے نال ٹیک لگا کے بیان کرتے ہیں، ایک صحابی دے دل دے وچ محبت آئی، انسان ہونے دے ناتے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھک بھی جاندے ہو سن، کیوں نہ ہوئے کہ میں انہوں ممبر بڑھا کے پیش کراں۔ سبحان اللہ۔ صحابی رسول نے ایک ممبر پیش کیتا، اس ممبر دیاں 3 پوڑیاں ہن۔ اتفاق ایسا ہویا رمضان المبارک قریب ہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح و نصیحت فرماون واسطے ممبر دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا، رک گئے، فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا، رک گئے، فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا، رک گئے، فرمایا آمین۔ واضح و نصیحت کرن تو بعد غالباً جمعہ پڑھاون تو بعد صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسا پہلے بھی ممبر تے تشریف فرمائندے ہائے، لیکن آج والا عمل اس عمل نالوں تھوڑا جیا متضاد خیر تہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیندہ مفہوم اس طرح ہے، جس ویلے میں پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجیا، او بد دعا پہ کرندے ہم ہلاک ہوئے برباد ہوئے او شخص جس نے رمضان المبارک دے ایام کو پایا اور پھر اللہ پاک کو گناہ دی بخشش نہ کرائی۔ میں آکھیا آمین۔ میں دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا، جبرائیل بد دعا پہ کرتے ہم ہلاک ہوئے او شخص جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام نامی اسم گرامی سنیا اور درود و سلام نہ پڑھیا۔ میں آکھیا آمین۔ میں تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا، جبرائیل علیہ السلام دعا پہ کرتے ہیں ہلاک ہوئے او شخص جس نے اپنے ماں باپ کی زندگی نو پایا اور پھر دعاواں نہ لیاں، خدمت نہ کیتی۔ میں آکھیا آمین۔ پیارے بھائیو، آپ اندازہ لاؤ بھیجن آلا میرا اللہ ہے، آمن آلے جبرائیل فرشتیاں دے سردار ہیں اور دعا پہ منگ دین آمین آکھن والے امام الانبیاء ہیں۔ آپ اندازہ لاؤ کیسی فکر مندی دوائی جا رہی ہے۔ رمضان المبارک دی مبارک گھڑیاں آمن من اسا سکتا دے کش لیندے ودے ہوئیے۔ رمضان المبارک دی مبارک گھڑیاں آمن من اسا گانیاں دیا کشتہ چلا کے اچھی اچھی جھمر مرندے ودے ہوئیے۔ رمضان المبارک دی مبارک گھڑیاں آمن اسی اپنی اکھاں دا تحفظ نہ کریے۔ رمضان المبارک دی مبارک گھڑیاں آمن اساڈا ہاتھ نجائز استعمال ہوتا پیا ہوئے۔ رمضان المبارک دی مبارک گھڑیاں ہومن اساڈے قدم نجائز جگہ تو پیچھا نہ ہٹے ہوئن، ساڈا دل پاک نہ ہویا ہوئے، اسی اپنے کناں نو گناہ لی گلاں تو نہ بچایا ہوئے، اسی اپنی زبان نو غیبت اور برائی اور چغلی کو نہ بچایا ہوئے۔ آپ اندازہ لاؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمائندن؟ فرمایا روزہ صرف تسا تے بھکھا روانو نہیں آتے، فرمایا تیری آنکھ دا بھی روزہ ہے، تیرے کنہ دا بھی روزہ ہے، تیرے دل دا بھی روزہ ہے، تیرے منہ دا بھی روزہ ہے، تیری زبان دا بھی روزہ ہے، تیرے ہتھاں دا بھی روزہ ہے، تیرے پیراں دا بھی روزہ ہے، تیرے پھر پورے وجود دا روزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ تو تک فرمایا اگر کوئی دو فریق آپس کسے گالتے لڑتے پہ ہوئن، باویں کسے بندے دا قصور ہوئے چاہے نہ ہوئے، اس دے باوجود اگلا دوے نوا کے میرا بھائی آنا صائم، میں روزے دار ہاں، میں تیرے نہ لڑنا نہیں، گانا چلتا پہ ہوئے اسام پرہیز کرنا چاہیے، کسے دی برائی دی گل ہوندی پئی ہوے سانو پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الغیبت اشد من الزنا، غیبت
فرمایا کہ زنا نالوں بھی سخت ہے، حتیٰ کہ اتھوں تک فرمایا غیبت ایڈا وڈا گناہ ہے کہ سکی ماں نال زنا کرنا، غیبت ایڈا وڈا گناہ ہے اپنے بھرا دا گوشت کھاونا، غیبت ایڈا وڈا گناہ ہے مردار کھاونا۔ حدیث پاک دے وچ آندا ہے دو عورتاں مسلمان روزہ رکھیا، کم و بیش 11 بجے دا ٹائم ہویا، پیٹ درد کی شدت ہو گئی، انہوں نے مسئلہ پوچھن واسطے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پیغام بھیجیا کہ ہن کی کریے، ساڈے پیٹ شدت نال درد ہے، اسی دوائی وغیرہ نہ لویے تو اسی مردیاں ہیں، دوائی لویے تو روزہ ٹوٹتا ہے، ساڈے واسطے کیا حکم ہے؟ اللہ پاک نے وحی بھیجی، فرمایا میرے محبوب ایک گلیاں بیٹھیاں ہن تے دویاں بھیڑاں دیاں برائیاں بیٹھیاں کریں دیاں ہن، چونکہ حکم ہے کہ کسے بھیڑ دی برائی کرنی، کسے ایسے انسان دیاں برائیاں کرنیاں باویں اون دے وچ جو برائیاں ہوویں او انجے کہ مردار کھاونا، تے چونکہ انہاں دے پیٹ دے وچ جڑی شدت نال درد ہے، انہاں نو پیالہ انہاں دے اگوں رکھو تے انہاں نو آکھو منہ دے وچ انگل مارن اور الٹی کرن کہہ کرن، انہاں جسلے منہ دے وچ انگل ماری، گوشت دے لوتھڑے تے خون دے ذرات باہر آئے۔ حدیث پاک دے وچ آندا ہے جہدا مفہوم اس طرح ہے، انہاں دا پیٹ دا بوجھ تا ہلکا ہو گیا، لیکن اگاں اے گل پئی کریں دیاں اسی گوشت نال روٹی تا کھادی کوئی نہیں، ایک بوٹیاں کتھوں آ گئیاں؟ فرمایا کہ تساں اپنی بھیڑاں دیاں کنڈو پیچھے گلے شکوے بیٹھیاں کریں دیاں ہے، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ چونکہ تسی صحابیات ہو تواڈے اُتے یہ چیزاں حرام ہیں، اللہ پاک نے دنیا دے سامنے اس مسئلے نو اجاگر کرنا ہا، اس واسطے انہاں چیزاں نو ہضم نہیں ہونا دیتا، وہ چیزاں زہر ہو گئی ہیں۔ میرے بھائیوں یہ اسانو دسایا جا رہا ہے کہ جی میں وہ اپنی بھیڑاں دیاں گلے شکوے بیٹھیاں کریں دیاں ہن، گوشت دے لوتھڑیاں نال انہاں دا پیٹ پھل ہو گیا، اسی طرح آج اساں بھی اپنے بھراواں دے کنڈو پچھو گلے شکوے کریں دے ہیں، انجے سمجھو مردار بیٹھے کھاندے ہیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداک امی و ابی، ساڑھے ماں باپ تواڈے اُتے قربان ہو جاویں، غیبت آدھے کہیں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیدہ مفہوم اس طرح ہے، غیبت و نوادن اپنے کسے بھرا دے کنڈو پچھو ان دے گلے شکوے کرنا، ان دی برائی دیاں گلاں کرنیاں کہ فلانا بڑا زنائی ہے، فلانا بڑا شرابی ہے، فلانا بڑا سود خور ہے وغیرہ وغیرہ۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیڑیاں برائیاں لوگ کریں دن، اگر ایو برائیاں ان دے وچ ہوویں، اگر ایو عیب ان دے وچ ہوویں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایو تا غیبت ہے، اگر ان دے وچ اے برائی نہیں ہے من غیبت تا اگلا قدم ہے، من بہتان ہے، الزام ہے، بہتان ہے، بہتان لاونا بھی حرام ہے، غیبت کرنا بھی حرام ہے۔ ایک روایت اے بھی آتا ہے، فرمایا 15 شعبان والی جڑی رات ہے اور اسی طرح رمضان دی 27 لیلۃ القدر جڑی ہے، اس رات ہر مسلمان دی بخشش ہوندی ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں
جیڑے بخشش تو محروم راندن بہت ساری فرشتے جن چو ایک او لوگن جیڑے غیبت کریں دن بہتان لیندے ہیں دعا کرو اللہ رب العزت اسانو غیبت کرن دی ممانعت عطا فرماوے ایسی برائی تو محفوظ فرماوے اس واسطے کسے مسلمان دی غیبت نہیں کرنی چاہیے پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں اسے واسطے فرمایا تیری زبان دا بھی روزہ ہے زبان نال اچھے جملے استعمال کرو تاکہ تیرا روزہ محفوظ رہے تیرے کنا دا بھی روزہ ہے اپنے کنا نال چنگیاں گلاں سنو قرآن پاک دی تلاوت سنو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے ارشادات سنو درود و سلام سنو ناتیہ کلام سنو او جن دے وچ بین باجے نہ ہوون ایو جی اچھیاں گلاں سنو کنا دا روزہ بھی محفوظ راسی لیکن اگر اپنا دل ولچاون واسطے روزہ پیا لگتا ہے تھوڑا جیا ہاں جھل کرن واسطے اپنا دل للچاون واسطے تو بہ گیا لوڈو کھیڈن تو بہ گیا تاش کھیڈن تو بہ گیا ٹی وی چلا کے فلماں ویکھن کہ دل التے ولچیا راسی روزے دا پتہ کوئی نہ لگ سی فرمایا کہ جیڑے لوگ روزہ رکھ کے اپنی زبان دی حفاظت نہیں کریں دے جیڑے لوگ روزہ رکھ کے اپنے کنا دی حفاظت نہیں کریں دے جیڑے لوگ روزہ رکھ کے اپنے ہتھاں دی حفاظت نہیں کریں دے جیڑے لوگ روزہ رکھ کے اپنے پیراں دی حفاظت نہیں کریں دے جیڑے لوگ روزہ رکھ کے اپنی نظراں دی حفاظت نہیں کریں دے فرمایا صرف تسا تے بھکھا رون روزہ نہیں پورے وجود دا روزہ ہے فرمایا او روزہ اون دے منہ تے مار دتا جاندا ہے اس واسطے اسانو کوشش کرنی چاہیے کہ مکمل پرہیز کریے حتیٰ کہ اسے واسطے تا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑے طاغوتی شیاطین ہیں جڑے مسلماناں دے اتے اتنا انہاں دے اتے وسوسے پا کے مجبور کریں دن گناہ کرن دے عادی بنیں دن اللہ پاک رمضان المبارک دے چاند دے زہر ہوندیاں ہی انہاں نو چوا کے سمندراں وچ نیل مرا چھوڑیں دن تاکہ مسلماناں دے اتے اے شدت اختیار نہ کرن مسلماناں دے اتے اے وسوسے تے خیالات نہ پاویں اس دے باوجود اتنیاں سہولتاں ہون دے باوجود اگر اسا رمضان دی برکات رمضان دے مٹھاس اللہ پاک والو بخشش واسطے اللہ دے حضور پیش نہ ہوئیے فرمایا او رمضان کسے کام دا نہیں ہے اسے واسطے فرمایا ہلاک ہوئے برباد ہوئے او شخص جس نے رمضان المبارک دی گھڑیاں پائیاں اللہ کو بخشش دی دعا نہ منگی رمضان دی گھڑیاں پائیاں نماز نہ پڑھی رمضان دی گھڑیاں پائیاں روزے نہ رکھے رمضان دی گھڑیاں پائیاں تراوی نہ پڑھی رمضان المبارک دے وچ پیارے بھائیو آپ اندازہ لاؤ جڑے لوگ روزہ رکھتے ہیں تراوی پڑھتے ہیں درود و سلام پڑھتے ہیں نمازاں دی پابندی کریں ہیں تسبیحات کریں ہیں رمضان تو پہلے اپنا چہرہ شیشے وچ ویکھ لویں لیکن جس لے عید دا چاند نظر آندا ہے اپنا چہرہ شیشے وچ ویکھ لویں آپ اندازہ لاویں چہرے تے کتنی نورانیت آویں سبحان اللہ ماشاءاللہ آج تو آڈے سامنے ایک میں انوکھا عنوان پیش پیا کریں ہاں سبحان اللہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے زمانے وچ بھی لوگاں وچ یہ جہالت آئی ہون بھی جہالت ہے ایک مشرک آیا پرانی ہڈی چاہیے اس کسے جانور دی ہڈی پئیا ہڈی چاہ کے اپنے ہاتھ تے مسلی تے او ریزہ ریزہ ہو گئی پرانی کئی سالاں دی پئیا کہ پیا گل کریندا ہے کہ آدھا اللہ اینو ہی دوبارہ زندہ کرے سی حتیٰ کہ قرآن پاک چاہتا ہے ابو جہل آکھیا ایزا متنا وکننا ترابا سبحان اللہ جس لئے اسی مار ویسا ہیں تراب ترب کو لوہے
ترب دا مطلب مٹی، جویں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمایا یا ابی تراب، او مٹی آلیا۔ تو یہ گل، یہ لفظ آیا قرآن پاک دے وچ، ایزا متنا وکننا ترابا، جس لئے اسی مر جا سائیں، اسی مٹی ہو وی سائیں، اینا لمدینون، کیا سانو دوبارہ زندہ کیتا جاسی؟ آج دے زمانے میں جہالت دی وجہ کر کے لوگ یہ گل کریں تا دن اے جہان مٹھا اگلا کہیں ڈٹھا۔ اللہ پاک نے اے نمونہ قرآن پاک دے وچ بیان کیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیوں بیان کیتا ہے؟ تاکہ ایمان والے دے ایمان مضبوط ہو جائیں، سبحان اللہ، پکے ہو جائیں۔ سبحان اللہ، اللہ دا کلام، اللہ دی ذات آپ سچی ہے، اللہ دا کلام بھی سچا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ دی ذات آپ لا ریب ہے، بے عیب ہے، اللہ دا کلام بھی لا ریب ہے۔ سبحان اللہ، تھوڑی تھوڑی سبحان اللہ دے آؤ، سبحان اللہ، ذوق نال بیٹھے کرو، ذوق نال بیٹھے کرو، میں تہاڈی بڑی قدر کرے گا۔ سبحان گزشتہ جمعہ میں مینوں بڑا ارمان لگا ہے کہ او گیٹ دے قریب لوگ فرض نماز پہ پڑھتے ہیں، میں آندے نال بیر دریاں بچھائیاں جو میرے کو ہو سکتا تاکہ تلے گرم فرض تے طرح لوگ نماز پڑھیں۔ دیکھو تواڈا میرے دل وچ احترام ہے تو میں تواڈی فکر ہے، ماشاء اللہ، ماشاء اس واسطے تھانوں میری فکر ہونی چاہیے، آخر میں انسان ہاں۔ سبحان اللہ رلا لے، سبحان اللہ، حاضر توجہ کر، سبحان اللہ، آپ چھوڑو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، میں پھر تو چیک پیا کرے نا، سبحان اللہ، آپ کو چاہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ پاک فرمانا یہ چاہتے سبحان اللہ، فرمایا جیڑا تو روزہ پیا رکھدا ہے اے نہ سمجھی اللہ میں کیویں اجر دے سی، کیونکہ میں مر جاونا ہے، میری ہڈیاں کو زندہ ہو جاونیاں، میں دوبارہ کیویں اٹھیونا ہے، مینوں اجر کیویں مل سی، میں نمازاں پیا پڑھدا ہوں، مینوں دوبارہ اجر کیویں مل سی، میں اللہ دے راہ تے صدقہ خیرات پیا کرنا، مینوں اجر کیویں مل سی، میں دوبارہ زندہ کیویں ہو سا، کئی جذبات دے وچ آ کے اتھوں تک بھی گل کر چھوڑے دن، توبہ استغفر اللہ، اے مولویاں دیاں بنائی ہوئیاں گلاں، اے انجیل کہاوتاں بنی ہوئیاں، او ایمان والیا میں تیرے سامنے اللہ کا کلام پیش کیا کرتا ہاں۔ سبحان اللہ، اللہ کا کلام پیش پیا کرتا، تیسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ ہے، دوسرا رکوع ہے۔ اللہ پاک ایک مثال دے طور تے واقعہ بیان پہ کریں دیں، اللہ پاک کے پہ فرمائیں دیں، فرمایا او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، سبحان اللہ، فرمایا او کلذی مر علی قریہ، فرمایا اللہ پاک نے مثال بیان کی ہے ایک شخص دی جو گزریا ہے ایک بستی دے وچوں، ایک بستی جو جس نے گزریا ہے چند دہاڑے پہلے یا چند مہینے پہلے، اس بستی کے شہر آبادن، سڑکاں آبادن، بازار آبادن، سنارا سونے کی دکان تے بیٹھ کے آباد آئی، کسائی گوشتہ دے پھٹے تے بیٹھ کے آباد آئی، حکیم اپنے حکمت خانے میں بیٹھ کے آباد آئی، چہل پہل ہوندی آئی، رونقاں لگیاں ہوندیاں، لیکن وقت ایسا آیا کسی ملک دے بادشاہ نے اس علاقے وچ حملہ کیتا،
بلڈوزر پھرا دیتے پوری بستی کو برباد کر دیتا لوگوں کو قتل کر چھوڑیا اللہ کی شان ہے اللہ پاک اس مثال کو سامنے رکھ کے ایک نبی دا واقعہ بیان پہ کریں دن تاکہ ایمان آلیا دے ایمان ہور وقت جامن سبحان اللہ مارکا سپیکر کی صاف آواز آتی پئی اگر نہیں آتی پئی تو آپ سیٹ کر لو بعد میں گلا نہ دیویا تاکہ ایمان آلیا دے ایمان ہور مضبوط ہو جاویں یاد رکھو جب ایمان مضبوط ہو جاتے اس لئے اللہ کے راہ دے مال لٹاؤنا بھی آسان ہو جاتا ہے جب ایمان مضبوط ہو جاتے جان کا نذرانہ پیش کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے جب ایمان مضبوط ہو جاتے یاد رکھو ایمان بڑھتا ہے اللہ نے قرآن نال بڑھتا ہے توجہ میری طرف رکھیا ہے پانی پیون نال پیاس دور ہوتی ہے روٹی کھاون نال بھوک دور ہوتی ہے دوائی لون نال بیماری دور ہوتی ہے بلب جلاون نال اندھیرا دور ہوتا ہے اور قرآن دے پڑھن نال جہالت دور ہوتی ہے ایمان مضبوط ہوتا ہے ایمان مضبوط ہوتا ہے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ دے نبی اللہ پاک نے ذکر قرآن پاک دے وچ کیتا ہے ایک کھوتے دے اوتے تیری میری زبان کھوتے دے اوتے کھچر دے اوتے میں اپنے کول گل نہیں پہ کریندا اللہ پاک نے قرآن پاک دے وچ خود بیان کیتا ہے فرمایا اپنی سواری دے اوتے اللہ دا نبی گزریا جا رہا ہے او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا اللہ پاک مثال بیان کرتے ہیں ایک شخص ایک بستی وچ گزریا ہے وہ بستی نیز تو نابود ہو گئی ہے بستی دی چھتاں زمین برابر ہو گئیاں رونقاں ختم ہو گئیاں کوشیدہ حالت وچ پئی آئی اور نبی اس بستی نو ویکھ کے اللہ پاک نال ایک اظہار پیا کریندا ہے اتفاقیہ بات پیا کریندا ہے کہ پیا ہے قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها سبحان اللہ قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها یا اللہ کیا خیال ہے میں عین الیقین ویکھنا چاہتا ہاں مینوں حق الیقین تہینا جیڑا اللہ میرا تصور جیڑا اللہ خوہ دے وچوں سکے بھراواں دے ذریعے نال بھرا نو سٹا کے بیگانیاں نو کڈھا بیگانیاں دے ہتھوں کڈھا سکدا ہے جیل دے وچوں کڈھا کے مصر دا بادشاہ بنا سکدا ہے بندی اگ دے وچ اپنے نبی نو بچا سکدا ہے جیڑا اللہ مچھلی دے پیٹ وچ اپنے نبی نو زندہ سلامت آباد کر سکدا ہے جیڑا اللہ چلدے پانی دے وچ سڑکاں بنا کے موسیٰ تے انہاں دی قوم نو صحیح سلامت گزار سکدا ہے اور فرعون تے ان دی قوم فوجیاں نو پانی دے وچ غرق کر کے بہا سکدا ہے اللہ پاک دی بے حد قدرت دیاں نشانیاں ہیں جیڑا اللہ کالی مجھ ساوے پٹھے کھاندی ہے پانی پیندی ہے پانی دا رنگ ہو رے پٹھیاں دا رنگ ہو رے اندر گوبر بھی موجود ہے اندر خون بھی موجود ہے مختلف طرح دے اجزاء موجود ہیں فرمایا رنگ مجھ دا کالا ہے پانی دا رنگ ہو رے سبزے دا رنگ ہو رے اندر گوبر دا رنگ ہو رے خون
دا رنگ ہو رہے لیکن انہاں سارے دے وچوں اپنی قدرت دے کارخانے دے وچ چلا کے اپنی قدرت دے نال اپنی توجہات دے نال اپنی رحمت دے نال جیڑا اللہ کالی مجھ دے پیٹ وچوں خالص دودھ نکال سکدا ہے سبحان اللہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ پاک روحی و گل پہ کریں اللہ میں تیرے تے حق یقین ہے میں تیرے تے پکا یقین ہے اللہ جو ہو سکتا ہے لیکن اللہ میں عین الیقین کرنا چاہنا میں اپنی اکھاں نال نظارہ کرنا چاہنا تاکہ آون والے لوگاں واسطے میں ایک نشانی بن جاواں آون والے لوگاں واسطے میں ایک دلیل بن جاواں آون والے لوگاں واسطے میں ایک حجت بن جاواں اللہ پاک نو پیا دن قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتیا اللہ کیا یہ بستی بنجر ویران ہونے کے بعد کیا دوبارہ آباد ہو جائے گی اللہ پاک قرآن پاک دے وچ آپ ارشاد فرمائندے پیر فرمایا فاماتہ اللہ ثم بعثا اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دے چھوڑی فاماتہ اللہ اللہ پاک نے عزیر علیہ السلام نو مئات عام ثم بعثا اللہ پاک نے عزیر علیہ السلام نو 100 سال موت دے چھوڑی میں گل نہیں پیا کریندا اللہ پاک نے اپنے کلام وچ ارشاد فرمایا ہے ثم بعثا 100 سال تو بعد اللہ پاک نے عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کر چھوڑیا پھر اللہ پاک نے عزیر علیہ السلام کو سوال کیتا توجہ کریا ہے عزیر علیہ السلام دا کتھا ایک شے ہو گئی روٹی ایک شے ہو گئی پانی ایک شے ہو گئی چوتھے آپ یعنی یہ 4 چیزاں ایک جانور آئی ایک روٹی آئی ایک پانی آئی اور ایک آپ اللہ پاک نے چوڑا جوان دا ذکر قرآن اچ کیتا ہے جس ویلے اللہ پاک نے عزیر علیہ السلام موت دے چھوڑیے آندیاں اپنے موسم دے لحاظ نال آندیاں رہیاں طوفان گزرتے رہے بارشاں ہوندیاں رہیاں موسم بہار تے خزاں چلتے رہے سردی بھی آندی رہی تے گرمی بھی آندی رہی کئی ہواواں تے کئی دھوپاں چلدیاں رہیاں توجہ کر میں اپنے کول گل نہیں پیا کریندا اللہ پاک نے قرآن پاک دے وچ آپ بیان کیتا ہے فاماتہ اللہ مئات عام ثم بعثا سبحان اللہ اللہ پاک نے 100 سال 100 سال عزیر علیہ السلام موت دے چھوڑی پھر اللہ پاک نے زندگی دے چھوڑی زندہ کرن تو بعد اللہ پاک نے عزیر علیہ السلام کو پوچھا قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم سبحان اللہ اللہ پاک نے عزیر علیہ السلام کو پوچھا اے میرے بندے مینوں اتنا دس اس جگہ تے تو ٹھہریا رہیا ہے مینوں اتنا دس قال کم لبثت کتنا عرصہ ٹھہریا رہیا ہے تیرے خیال دے وچ تیری سمجھ دے مطابق تیرے علم دے مطابق تیرے تصور دے مطابق تیری سمجھ و بصیرت دے مطابق جو عرصہ ایتھے ٹھہریا رہیا ہے عزیر علیہ السلام کے بیان قال لبثت یوما او بعض یوم اللہ میں ایک دیوار ٹھہریا رہیا یہ دیوار دا کچھ لانا جی نے دوپرا کریندا ہے اللہ پاک فرمائندے کوئی نہ تو ایک دیوار نہیں ٹھہریا تو دیوار دا دوپرا نہیں کیتا بلکہ اللہ پاک نے فرمایا قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم فرمایا کتنا عرصہ ٹھہریا رہیا ہے عزیر علیہ السلام کو بیان دے اللہ میں ایک دیوار ٹھہریا یہ دن دا کچھ لانا ٹھہریا
اللہ پاک اگو کے پہ فرمائندے توجہ کر اللہ پاک فرمائندے قال بل لبثت مئۃ عام فرمایا تو تا 100 سال پیاری ہے سبحان اللہ موت دیون والا کون اللہ پڑاکا نہیں آیا اللہ سجڑوں ایمان بندا پیا کہ کوئی نہ یقین بندا پیا کہ کوئی نہ جو نیکیاں کرندے پیو اے نیکیاں تانوں شوق دی وئی سن تاکہ تہاڈا یقین ود جاوے سبحان اللہ اللہ پاک بھوکے پہ فرمائندے اللہ پاک آپ فرمایا ہے قال بل لبثت مئۃ عام فرمایا او میرے بندے تو تا پیانا میں ایک دیوار ٹھہریا یا دے دا کچھ لادا ٹھہریا اللہ پاک فرمائندے قال بل لبثت مئۃ عام میرے بندے تو تا 100 سال پیاری آئے سبحان اللہ جذبات وچ نہیں آونا قرآن دے اصول نو سمجھو قرآن اسا سارے مسلماناں دا ساجا ہے ایک منٹ واسطے دسو اگر میری جیب دے وچ 10,000 روپیہ ہوئے جے مینوں پتہ ہوئے کہ میری جیب 10,000 روپیہ ہے مار صاحب میرے کولوں پوچھ دین مار گلشہر صاحب پوچھ دین امیر صاحب پوچھ دین کوئی ہور جا پوچھدا ہے تیری جیب وچ کتنے پیسے ہیں جے مینوں پتہ ہوئے تے میں غلط بیانی کراں دسو جھوٹ ہویا کہ کوئی نہ بولو بولو جھوٹ ہویا کہ کوئی نہ اگر مینوں نہیں پتا میں اگر کچھ دس چھوڑیا کہ میری جیب 200 روپیہ ہے جے 10,000 روپیہ ہے مینوں پتا کوئی نہیں تے جھوٹ کوئی نہیں نہیں نہ سمجھ آئی آئیے اگر ایک گل دی سمجھ آ گئی ہے مڑ اے بھی سمجھ جا اگر عزیر علیہ السلام نو پتہ ہا میں 100 سال پیاریاں مڑ تا توبہ استغفر اللہ جھوٹ بندا ہے مڑ اللہ نال جھوٹ بولیا نا اللہ پوچھے نا کتنا عرصہ ٹھہرے ہو انہاں کو کیا کیا ایک دیہاڑی کوئی نہیں نہ سمجھے اور نہیں سمجھے نا سمجھے انہاں کو کیا کیا لبستو یومن او بعد یوم میں ایک دیوار ٹھہریا ابو اللہ پاک کے فرمائندے کوئی نہ تو تا 100 سال نقطہ سمجھو اے اللہ دا نبی اللہ نے قرآن دے وچ بیان کیتا ہے اپنے کولو گل نہیں پیا کریندا ہن تینوں مننا پوسی عزیر علیہ السلام اللہ دے نبی ہیں اور سچے ہیں کبھی غلط بیانی نہیں کیتی معلوم ہویا مسئلہ ثابت ہو گیا باویں نبی ہائی پتہ کوئی نہیں اگر قرآن دا معنی یہ نہ ہوئے قرآن یہ گل نہ ہوئے اگر قرآن دے وچ واقعہ موجود ہے اور وہ اللہ دے نبی ہیں اللہ دے نبی نے ان اللہ پاک نے نبی کو پوچھیا نبی کو کے پیا دن یار مسئلہ پکا لو قرآن ساجا ہے اللہ دے نبی کے پیا دن میں یا دین دا لازا اللہ نے فرمایا کوئی نہ تو تا 100 سال کیا ہے معلوم ہویا بندہ فوت ہو جاوے بہر دیاں گلاں دا پتہ کوئی بہر دی گلاں دا پتہ کوئی نہیں ہوندا اللہ نے نمونہ قرآن وچ بیان کر سبحان اللہ اللہ پاک نے فرمایا میں حوالہ دیتا اسے واسطے اپنے گھر جا اللہ دا قرآن کھول دریا سپارہ ہے دوسرا صفحہ پڑھتا اے واضح طور تے اللہ دا قرآن ہے میں تیرے سامنے قرآن پڑھیا ہے میرا بیان ریکارڈ ہوندہ پیا ہے یوٹیوب تے پوری دنیا میں چلنا ہے اگر تیرا دل کرے گھر جا کے ابراہیم علوی جھنگ چینل انہوں کھول وچو بیان کر انشاءاللہ کل یہ بیان یوٹیوب تے آوئی سی توجہ نال سن نال قرآن چا نال میرا بیان رلا اگر قرآن علی گل رل جاوے ہن عقیدہ بنا لا جیڑا عقیدہ قرآن تے او عقیدہ پکا سبحان اللہ جیڑا عقیدہ قرآن تے او عقیدہ پکا آ توجہ کر اگلی گل کریندا جاواں میں تیرے سامنے اللہ دے قرآن دی بات کر رہا اللہ پاک آپ فرمائندے نے توجہ کر
فرمایا قال بل لبثت 100 عام، فرمایا اے عزیر آپ تو 100 سال پڑھے رہے ہو. فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، فرمایا اب دیکھیے جب تم آ رہے تھے تمہارے پاس گدا بھی تھا، تم آ رہے تھے تمہارے پاس کھانا بھی تھا، تم آ رہے تھے تمہارے پاس پانی بھی تھا. فرمایا اب نظر اٹھا کے دیکھو پانی کی کیفیت کیسی ہے، نظر اٹھا کے دیکھو، توجہ، نظر اٹھا کے دیکھو کھانے کی کیفیت کیسی ہے. ارے بھائی ایک کھانا تیرے گھر میں پکتا ہے دوسرے دن کو سیدھا ہو جاتا ہے، دوسرے دن خراب ہو جاتا ہے. ایک وہ کھانا جو نبی کی غذا بننا تھا اس کا تعلق نبی کے ساتھ ہے، اس کی نسبت نبی کے ساتھ ہے. اللہ پاک نے فرمایا 100 سال گزر گیا نبی دریا اپنی جگہ تے، لیکن نبی دی جیڑی غذا ہے جتنیاں نیریاں آندیاں رہیاں، جتنیاں راتاں آندیاں رہیاں، جتنیاں سردیاں آندیاں رہیاں، جتنیاں گرمیاں آندیاں رہیاں، جتنے موسم خزاں تے بہار آندے رہے، فرمایا جیڑے نبی دی غذا اے روٹی تے پانی بننا آئی، اللہ پاک نے انہوں 100 سال گزر گئے لیکن وہ دے وچ بھی تبدیلیاں آون نہیں دیتی. لم یتسنہ، وہ میرے کی تبدیلی نہیں آون دیتی. وہ سجنا غذا بھی نسبت نبی دے نال ہو جاوے اون دے تبدیلی نہیں آ سکتی. من مینوں آکھن دے ابو بکر دی نسبت میرے نبی نال ہے، عمر دی نسبت نبی نال ہے، فاروق دی نسبت نبی نال ہے، حضرت علی دی نسبت نبی نال ہے، 1.25 صحابہ دی نسبت میرے نبی نال ہے. انہاں وچ کیویں تبدیلی آ سکتی ہے؟ وہ بھی ترو تازہ ہے، میرا نبی بھی ترو تازہ ہے. آئی سمجھ آدھر توجہ کر، میں تیرے سامنے بات کرتا جاؤں. اللہ پاک نے قرآن پاک میں خود بیان فرمایا کہ دیکھنا اپنے کھانے کی طرف و شراب کر اپنے پانی کی طرف لم یتسنہ 100 سال گزر گئے کوئی تبدیلی نہیں آئی. وانظر الی حمارک، ہن دیکھنا گدھے کی طرف، ولنجعلک، جس نے گدھے کی طرف دیکھے وہ سیدھا ہڈیاں پائیاں ہوئیاں. اللہ پاک نے فرمایا اے میرے نبی بس تو نے سے رونے دارو تو جو سوال کیتا ہے کہ اللہ اس پوری کائنات نو، اس محلے نو، اس علاقے نو، اس بستی نو جڑی بنجر ہو گئی ہے، ویران ہو گئی ہے، برباد ہو گئی ہے، دوبارہ آباد کیویں کرے سے کیویں ہو سی. اللہ پاک فرماندے ہن ویکھ اپنے کھوتے دی طرف، جس نے گدھے دی طرف دیکھے آنن فانن، کوئی موٹی ایتھوں پہ آندی ہے، کوئی ہڈی ایتھوں پہ آندی ہے، کوئی جسم کا حصہ ایتھوں پہ آندے، آنن فانن ویدیاں پورا گدھا بن گیا تے ہناویں لگ گیا. اللہ پاک قرآن پاک دے آپ بیان کیتا ہے. میں اپنے کو گل پیا کریندا، اللہ دسنا چاہندا ہے، اللہ دکھاونا چاہندا ہے. فرمایا نبی 100 سال پیاریا نہ نبی نو کچھ ہویا ہے نہ نبی دے نال ان دی غذا نو کچھ ہویا ہے، لیکن کدے دی حالت کیویں ہو گئی ہے. سجنا مینوں نے آکھن دے ابو اللہ پاک کے پیپر میں فرمایا بالی نجالک آیت للناس، فرمایا او میرے بندے او میرا نبی، فرمایا تینوں بطور سیمپل دے میں اپنی قدرت کی نشانی بنا کے نمونے دے طور تے لوکاں واسطے پیش کر لیا. ہے توجہ کی کوئی نہ؟ ٹائم ختم ہوندا پیا ہے، ایک تانوں تحفہ بھی دیندا پیاں، لیکن اس تو پہلے آپ بیدار ہو کے بہو سجنوں رمضان المبارک کے تیسرا جمعہ ہے، سینکڑے تعداد لوگ آندے ہیں. تسی کوشش کرو ہونے کا چندہ کرنا ہے اس مسجد کا 1,000 روپیہ ہر بندہ ہند دے چھڑیا نہیں، ہند کا لکھا چھڑیا ہے. ماشاءاللہ رمضان المبارک کے 1,000 دے دیا اوکھا کوئی نہیں. میرا ذہن یہ ہے کہ انشاءاللہ 1,00,000 روپیہ پورا کرنا. ماشاءاللہ
جیڑے آدھے پورا ہونا چاہیے ہاتھ تک کھڑا کرو ماشاءاللہ آدھے توجہ کر میں تیرے سامنے ایک مسئلہ پیش کراں ایک گل پیش کراں مفتی اعظم حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دا میں ایک دیوار بیان پہ سنتا ہوں وہ بیان ہے دسندے بیان کہ رمضان المبارک دا جڑا تیسرا جمعہ ہے آج تیسرا جمعہ فجر دی نماز لے کے مغرب کے درمیان اے جڑی گھڑی ہے فرمایا جس بندے نوں جیڑی مرض ہوے جس بندے نوں جیڑی بیماری ہوے جیڑی مرض ہوے اول آخر 11 باری درود شریف نماز ادا درمیان 21 بار انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور الم نشرح لک صدرک اے سورت مکمل تو اے سورتاں 21 باری اور اول آخر 11 باری درود شریف پڑھ کے اللہ پاک کو دعا کرے سی اللہ دی بیماری ختم فرما آج کیڑا سونا موقع ہی نہیں تیسرا جمعہ ہے رمضان المبارک دا کوشش کرو اثر تو پہلے اے وظیفہ کر لویا ہے لیکن 5 منٹ رہ گئے آج توجہ کر ایک باری سبحان اللہ مسجد وچ بیٹھا میرا اللہ جاندا ہے چھنگ دے وچ 2 مسئلے ہیں انہاں دے متوجہ میرے مگر ہاتھ دھو کے لگے میں ایتھے آ اتنا دور کیوں بیٹھا میں انہاں کی یہ گل کرنا جاؤ جا تو پچھا میری عوام ان سے کا دیا ایک کروڑ ڈوبے ہو گئے نا تھوڑا مارن نال بھی نہیں پھٹتا ایک ہاتھ کے کھنی کرو کڑا ایک کا دیا کروڑ کہ جی میں اللہ کا قرآن پڑھا سارے رل کے آتے سبحان اللہ جتنی میں اس پہ محنت کی تھی وہ میں کیویں محفل چھوڑ کے جاواں سجنوں جے تساں میرے نال وفا کرے دیو میں بھی تہاڈے نال پیار کردا میں چاہتا ہاں بس آخری گل کر کے بات سمیٹا مار گلشیر صاحب اس گل سے گواہ ہیں غالباً آج تو 6-7 سال پہلے کی بات ہے اور پہلے یہ واقعہ میں سنایا اس کی فیصل آباد روڈ سے مرجانے کا چک کے گھنویاں دا اڈا گھنوا اڈا اتنے میں خطیب ہوں الوداعی جمعہ اور مسجد میں نلکے کا انتظام کوئی نہیں پتہ نہیں اللہ پاک کو کوئی مقبولیت کی نشانی آئی گھڑی آ میں سامعین انجے گل کی تھی لوگوں نے اس نلکا لاؤن واسطے 1000 روپیہ پیش کیتا اتنے پیسے اکٹھے ہو گئے کہ نلکے کی قیمت تلے رہ گئی پیسے جمع ہو گئے اللہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے ایک بندہ کھڑا ہو گیا اور بھی آتا ہے قاری صاحب اے انتظامیہ میں پیانا اے پیسے سارے آپ نے کو رکھ لو وہ نلکا میں لگی اگلی گل بڑی عجیب ہے نلکا لگ گیا عید کو دوسرے تیسرے دن بعد مسجد متولی حاجی عارف غالباً ان کا نام فوت ہو گیا اللہ انہوں بخشے اس میں فون کیتا قاری صاحب تو جڑا نلکا لوایا آیا اور نلکا لگ گیا گڑے دے کر گیا میں کیا انشاءاللہ میری قسمت یہ ہویا کہ میں میری اچھا بھی ویٹ سے اللہ جانتا ہے کہ میں یہ گل کی تھی دوسرے دن میں فون آیا قاری صاحب حاجی عارف فوت ہو گیا اتفاق ہے سویا انہیں جنازے واسطے ابھی جس میں گئے ہیں بجلی کوئی نہیں اسے نلکے کو لوگ وضو کر کے جنازے سبحان اللہ پیارے بھائیو لکھاں کمنٹے ہو لکھاں خرچ کرتے ہو اللہ پاک نے بغیر منگیا لکھاں دیتیاں زبان دیتی ہاتھ دیتے کان دیتے ایک کیڑا بڑا احسان ہے اللہ پاک نے سانو حضور دی امت وچ پیدا کیا اس واسطے سارے ساتھی کو گزارش ہے میں بے درمیان کو کیڑا اللہ کا نیک بندہ ہے کہ قاری صاحب 1000 روپیہ دے نقدی دے چھوڑو اس مسجد واسطے مسجد خوبصورت ہو سی اسیاں وقت جانا ہے ہر کسی چلے جانا ہے لیکن ماشاءاللہ مار عبداللہ صاحب کو اٹھائیں تلے رکھیا ماشاءاللہ
ایک لاکھ پورا کرنے کا میں ارادہ رکھتا ہاں ماشاءاللہ جزاک اللہ تھوڑے جلدی جلدی ہمت کرو کہ میری اکھاں دیکھ رہی ہیں لیکن ایک گل یاد رکھیں گزشتہ جمعے کی گل کیتی آئی جیڑا مدرسے دا فنڈ ہوندا ہے اس فنڈ تے میرے بھائیوں کو زکات صدقات شکرانہ مسجد نہیں لگتا مدرسے واسطے ہوتا ہے جیڑے لئی بیٹھے ہو وہ سنبھال کے رکھا ہے جمعے تو بعد وہ نہیں مل لگیا ہے لیکن مسجد واسطے خالص محبت آلہ ہاں جی ماشاءاللہ ہمت کرو زکات تو ہٹ کے ہوئے فطرانے تو ہٹ کے ہوئے صدقے تو ہٹ کے ہوئے میں کو لاکھ روپیہ اس مسجد واسطے چاہیے ہے مسجد کا مینارہ خوبصورت ہوتی اے ویکھو میرے آمد تو پہلے محراب دی حالت کی ہو جائی آئی شاباش ہے مسجد دی انتظامیہ نو ہاں جی کہ انہوں نے محنت کی ہے محراب چمکا دیتی ہے اللہ پاک نے گھر کو اتنا چمکایا ہے اے دی برکت اللہ تواڈے گھراں نو چمکاوے آکھو آمین اللہ تواڈی قبر نو چمکاوے آکھو آمین ماشاءاللہ جزاک اللہ تھوڑے جلدی جلدی ہمت کرو لاکھ روپیہ پورا ہونا چاہیے لاکھ روپیہ ایڈی گل کوئی نہیں اگر ہن تے دے چھوڑو نہیں ہن تے لکھوا چھوڑو ماشاءاللہ جزاک اللہ تھوڑے جلدی جلدی ہمت کرو رمضان مبارک گھڑیاں ہیں تواڈے پورا صاحب والدین بزرگ تواڈے واسطے جگہ بنا کے بھاگ گئے کہ یہ انہاں دی خاطر جڑے بہت چھٹگان ہیں انہاں دی سارا ثواب واسطے آکھو چکاری صاحب میرا فلاں رشتہ دار فوت ہو گیا ہے میرا چاچا فوت ہو گیا ہے میرا بھرا فوت ہو گیا ہے میرا والد فوت ہو گیا ہے میرا دادا فوت ہو گیا ہے میری اماں فوت ہو گئی ہے میں انہیں سارا ثواب واسطے میں 1000 روپیہ حصہ لیتا دیا اللہ اس کی برکت نہ قبر کو منور کرے آکھو ماشاءاللہ بڑے جلدی جلدی کرو ہمت کرو لاکھ روپیہ آج کچھ کسے کو کوئی دے سکتا ہے اچھا نرمی ہو گئی اگر کوئی 500 روپیہ دے سکتا ہے وہ بھی آ سکتا ہے 200 دے سکتا ہے وہ بھی آ سکتا ہے 100 روپیہ دے سکتا ہے وہ بھی آ سکتا ہے 10 روپیہ دے سکتا ہے وہ بھی آ سکتا ہے تھوڑے جلدی جلدی ہمت کر لو انجے سجدہ ہاتھ سجی جیب بسم اللہ پھر رحمان نے پڑھ کے سے پاؤ جیڑا کچھ آ جاوے رہ کے آ جاؤ ماشاءاللہ جزاک اللہ پیارے بھائیو میں کیڑے سونا اللہ دا ارشاد سنایا ہے اللہ دا فرمان سنایا ہے اللہ دی بات سنائی ہے اللہ پاک نے طرف بیان سنایا ہے میں تے طالب علم ہاں میری کوئی حیثیت نہیں ہے اگر میرے اندر رونقاں لگیاں ہیں میرے نبی کی محبت کا صدقہ ہے یہ رونقاں لگیاں اللہ پاک کی رحمت ہے یہ رونقاں لگیاں والدین کی دعا ہے رونقاں لگیاں یہ استاداں دی محنت ہے میرا کوئی کمال نہیں ہے جویں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کسی نے آکھیا عمر نے آ کے اسلام کو چمکا چھوڑے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کہہ پیا تے نا نا اے جناب میں عمر کو ہاں تے مکا ڈھول ڈنگر جناب والا چراوے نہ نہ دے اٹھ میرے ہاتھے نہ لگ دے مینوں پیو آتا ہی اٹھن نو کر لیکن جب میں دین دے وچ آیا ہاں اتباع رسول دے آیا ہاں تو ہندا دی چھت تے چلے آیا ہاں ہن میں او عمر ہاں رکا دریا نو لکھدا ہاں وہ بھی آ ویندا ہے بلکہ یہ فرمائیں کہ عمر نے دین نہیں چمکایا بلکہ دین اسلام نے عمر کو چمکا چھوڑیا میرے بھائیو دوستو بزرگو تو دراز سفر کر کے آندے ہو تو سفر بیٹھے ہوندے ہو بغیر سفر تو یقین جانو نہیں بڑی تکلیف ہوندی ہے تواڈے موٹر سائیکل تمبو کناٹر دی چھاں کے علاوہ کھڑے ہوندے مینوں بڑی تکلیف ہوندی ہے مینوں بڑا جذبہ میرے اندر ہے محبت ہے اللہ کرے میں منظر دیکھاں ایتھے تواڈے واسطے چھاں بنی ہوئے تواڈے موٹر سائیکل واسطے بھی چھاں بنی ہوئے لیکن اللہ پاک کا گھر ہے رل مل کے دے واسطے محبت کرو رل مل کے کامن کرو بس میں ہوں بات ختم کر رہا لیکن اتنی گزارش ہے دل دے وچ تمنا کر لو دل دے وچ ارادہ کر لو دل دے وچ تہیا کر لو انشاءاللہ عید آمن تو پہلے 1000 روپیہ میں انتظامیہ دے حوالے کرے تھا یہ ارادہ کر لو جنہ نہیں دیتے ارادہ کریں دے ہو نا چلی ہو جا ہاتھ نہ کھڑا کرو اس وقت ہو جا سبحان اللہ